میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کون ہے جو ترقی نہیں چاہتا؟ آج کون ہے جو عروج نہیں چاہتا؟ آج کون ہے جو سربلندی نہیں چاہتا؟ ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم عروج چاہتے ہیں، ہم سربلندی چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، لیکن قرآن تھامنا نہیں چاہتے، قرآن مقدس کا دامن پکڑنا نہیں چاہتے۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں بازاروں میں جا کر، ہم کامیابی چاہتے ہیں اچھے لباس پہن کر، ہم کامیابی چاہتے ہیں اچھے کھانے کھا کر، ہم عروج اور ترقی چاہتے ہیں انسانوں کی کتابیں پڑھ کر، لیکن ہم قرآن کو تھامنا نہیں چاہتے۔ کاش میری قوم نے قرآن کو تھاما ہوتا، ہم سب نے قرآن کو تھاما ہوتا۔ قرآن کیا ہے؟ یہ زندہ کتاب ہے، اور یہ وہ زندہ کتاب ہے جو مردہ دلوں کے اندر جان پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو مردہ زمینوں کو زندہ کرتی ہے، مردہ ضمیروں کو زندہ کرتی ہے۔ وہ انسان جن کا وجود انسانوں کی طرح ہو اور انسان درندے بن جائیں، ان درندہ صفت انسانوں کو یہ وہ کتاب ہے جو شعور انسانیت عطا کرتی ہے، جو اللہ کی پہچان عطا کرتی ہے، جو اللہ کی خشیت عطا کرتی ہے، جو ناز بندگی عطا کرتی ہے، جو ذوق زندگی عطا کرتی ہے، جو انداز زندگی عطا کرتی ہے، جو ہے وہ قانون عطا کرتی ہے یہ کتاب۔ لیکن ہم اس کتاب سے کوسوں دور ہیں۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہو، جس کو چھونے پر بھی ثواب ملتا ہو، جس کو پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ وہ ایک ہی کتاب ہے جسے قرآن مقدس کہتے ہیں۔ چھوؤ تو ثواب، دیکھو تو ثواب، پڑھو تو ثواب۔ اللہ اکبر، کیا عظیم کتاب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے قرآن کی ایک سورت پڑھی، جس کو قل هو اللہ شریف کہتے ہیں، جو ایک بار قل هو اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ امام یافعی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اور اس کے انتقال کے بعد اس کو قبر میں رکھا گیا۔ جب اس کو اس کی قبر میں رکھا گیا تو اچانک ایک دھماکے کی آواز قبر میں آئی، زوردار قبر میں دھماکہ ہوا، اور اس قبر سے ایک کالے رنگ کا کتا نکلا، اور وہ کتا نکل کر کے بھاگا۔ کالے رنگ کا کتا قبر سے نکل کر کے بھاگا۔ وہاں پر ایک اللہ کے ولی موجود تھے، سب لوگ پریشان ہو گئے، ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس کتے کو دیکھ کر اس بزرگ نے فرمایا، تیرا برا ہو، تو کون ہے بتا؟ تو اس وقت اس کالے کتے نے بھاگتے ہوئے کہا، یہ جو قبر ہے، جس قبر میں آپ لوگوں نے ایک انسان کو دفن کیا ہے، میں اس کا برا عمل ہوں۔ تو کہا کہ یہ دھماکہ تجھ پر ہوا یا میت پر ہوا؟ تو اس نے کہا یہ دھماکہ مجھ پر ہوا۔ تو کہا کہ تفصیل بتا۔ تو اس وقت اس نے بتایا کہ میں اس میت کا برا عمل تھا، تو میں اس کے ساتھ قبر میں گیا تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی، وہ سورہ یاسین اس کی قبر میں آئی، اور وہ جو دھماکے کی آواز تھی وہ اسی کی آواز تھی۔ اس نے مجھے مار کر کے بھگا دیا، یعنی برے عمل کو قبر سے نکال دیا، اور اس کے بعد اس شخص کی بخشش ہو گئی، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی۔ اندازہ فرمائے، ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت جب بندے کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے، جو روزانہ سورہ یاسین پڑھے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہے رات تک اس کی حفاظت رہتی ہے، اور جو رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے صبح تک اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر اسی رات اس کا انتقال ہو جائے تو سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اسی طرح سورہ ملک کو لے لیں، اللہ اکبر، جب کوئی بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں عذاب قبر سے اگر کوئی سورت بچانے والی ہے تو اس کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ حضرت ایک بزرگ تھے محمد ابن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قبر کے اندر لوگوں نے تلاوت کرتے دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ قبر میں بھی تلاوت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے تو ہمیشہ تلاوت کی توفیق عطا فرما، تو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں مرنے کے بعد بھی اپنی قبر میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے قرآن مقدس۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں، آج پوری دنیا کورونا کی بلا میں، کورونا کی وبا میں، لاک ڈاؤن کی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ہر انسان پریشان ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن لگے گا، لگ تو گیا ہے، کہیں پر جو ہے وہ زیادہ شدت ہے، سختی ہے، کہیں پر کم سختی ہے، سختی تو ہر جگہ ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، روزانہ ہزاروں جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ان حالات میں لوگ پریشان ہیں، اور ہر بندہ سوچتا ہے اس پریشانی سے نجات ملے۔ لوگ اپنے اپنے طور پر کاوشیں کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، اپنے نبی صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ جو مصیبت ہے، کہ کورونا کی ہو، کاروبار کی ہو، کسی چیز کی ہو، بیماری کی ہو، کوئی مصیبت ہو، یہ ہے دنیا کی مصیبت۔ یہ دنیا کی مصیبت ہے۔ دنیا کی مصیبت زیادہ ہے یا موت کی مصیبت زیادہ ہے؟ موت کی مصیبت زیادہ ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ دنیا کی جو مصیبت آتی ہے، دنیا کی مصیبت، وہ اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی وہ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ لیکن موت کی تکلیف کوئی ضروری نہیں ہے کہ اعمال کی وجہ سے ہو، نیکوں کو بھی آتی، اللہ کا وعدہ ہے۔ بلکہ آپ کو بتا دوں، اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہو تو موت کے وقت سب سے زیادہ اس امت میں اگر کسی کو تکلیف کا سامنا ہوا ہے سب سے زیادہ، تو وہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب موت کے وقت، موت کی لذت کو چکھتے وقت جو تکلیف ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میری امت کو بھی اتنی تکلیف ہوگی؟ تو ارشاد ہوا کہ اس سے زیادہ ہوگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی شفقت کی خاطر فرمایا کہ جو تکلیف میری امت کو ہونی ہے وہ تکلیف مجھ پر ڈال دی جائے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو وصال کے دن، جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، حضور کو اتنی بخار کی شدت تھی، اتنی بخار کی شدت تھی کہ ہم لوگ چادر کو پانی میں بھگا بھگا کر اللہ کے رسول کے جسم اقدس پر ڈالتے تھے اور تھوڑی دیر میں وہ چادر سوکھ جاتی تھی۔ اس بخار کا اندازہ کریں۔ آج لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بخار میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم جب وہ پانی میں بھگو کر کے پٹیاں رکھتے ہیں، لیکن وہ پٹی بھی سوکھتی نہیں اتنی جلدی سے۔ چادر پانی میں گیلی کر کے حضور علیہ السلام کے جسم ناز پر ڈالی جاتی تھی، جسم اقدس پر ڈالی جاتی تھی، اور تھوڑی دیر میں وہ چادر سوکھ جاتی تھی۔ ام المومنین اسی لیے کہتی ہے حضور کے وصال سے پہلے میں تکلیف والی موت کو ناپسند کرتی تھی، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو وصال کے وقت تکلیف کا سامنا کرتے دیکھا تو پھر میں سمجھ گئی کہ اللہ کا جو جتنا مقبول ہوتا ہے پھر اس کو آزمائش سے اتنا زیادہ گزرنا پڑتا ہے، جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے۔ آپ سوچو، پوری کائنات کا مشکل کشا، مولا علی کا بھی مشکل کشا، جس مولا علی کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں، اس مشکل کشا کا بھی مشکل کشا جب وصال کے وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو بخار کی تپش اور حرارت دیکھو، بخار کی تکلیف دیکھو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک جو تفاسیر میں آئی ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے عرض کیا امی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں زندہ کر کے دنیا میں لاؤں، تمہیں قبر سے نکال کر دنیا میں لاؤں تاکہ تم زندہ ہو کر دنیا میں آؤ، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ باتیں کرو، میرے ساتھ میں تمہاری زیارت کروں۔ تو حضرت مریم نے پوچھا بیٹے عیسیٰ یہ بتاؤ کہ جب میں قبر سے نکل کر زندہ ہو جاؤں گی تو اس کے بعد پھر مجھے مرنا پڑے گا، پھر موت آئے گی، موت کا سامنا پھر ہوگا، موت کی لذت کو پھر چکھنا پڑے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں امی، ہاں اگر تمہیں زندہ کیا گیا دنیاوی زندگی میں، عالم دنیا میں تم لوٹ کر آؤ گی تو پھر اس کے بعد تمہیں پھر موت آئے گی۔ اتنا سننا تھا، حضرت مریم نے کہا اے عیسیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ مرتے وقت مجھے جو تکلیف ہوئی تھی اب دوبارہ وہ تکلیف برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نمازی لوگ، جس کی نماز کی گواہی قرآن دیتا ہے نا کہ مریم نمازی تھی، رکوع کرنے والی تھی، معتکف تھی، اعتکاف کرنے والی تھی۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جب موت کے وقت اتنی تکلیف، یہ روایتیں ہیں، روایتوں میں آیا ہے یہ ہے موت کی تکلیف۔ ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ اور بات مضبوط ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہ میرے والد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی موت کا، ان کے وصال کا وقت آیا۔ عمرو ابن عاص کون ہے؟ حضور کے بہت بڑے صحابہ میں سے ایک صحابی۔ عمرو ابن عاص کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میرے والد کی موت کا وقت قریب آیا تو میں ان کے سرانے تھا، میں نے کہا ابا آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو بہت عقل مند اور دانشور ہو اور وہ میرے سامنے مرے گا، اس کو موت آئے گی اور اس کے ہوش و حواس سلامت رہیں گے، اس کو ہوش بھی رہے گا، حواس بھی سلامت رہیں گے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ موت کیسے آتی ہے، کیونکہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں نا موت کیسے آتی ہے، نہیں معلوم ہے۔ جب تک ہم وہاں سے گزریں گے نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کتاب میں لاکھ پڑھ لیں، کسی سے لاکھ سن لیں، لیکن کسی چیز کا اپنے پر پریکٹیکل گزرنا اور کسی چیز کو دیکھنا، جیسے ہم آگ روزانہ دیکھیں، آگ جلاتی ہے سب کو معلوم ہے، لیکن جلنے والے کو پتہ ہے کہ آگ کیسے جلاتی ہے، تو ویسے ہی موت آتی ہے، کتابوں میں ہے، روایتوں میں ہے،
لیکن جو اس منزل سے گزرے تو پتا چلتا ہے کہ موت کس چیز کا نام ہے. تو حضرت عمرو ابن عاص کہتے تھے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ میں کسی مرنے والے سے پوچھوں گا، لیکن جب اس کے ہوش و حواس سلامت رہیں گے تو پوچھوں گا کہ کیسا لگ رہا ہے. ابا، آپ کو کوئی ایسا بندہ دنیا سے جاتے ہوئے نہیں ملا کہ وہ عقل مند بھی ہو، دانشور بھی ہو، اس کے ہوش و حواس سلامت بھی ہو، لیکن آپ بہت دانشور ہیں میری نظر میں، اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کے ہوش و حواس سلامت بھی ہے. آپ کو تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو موت آ رہی ہے، صحابی رسول کو موت کی لذت چکھ رہے ہیں. دیکھو، انبیاء کے بعد زمین پر صحابہ سے افضل کوئی مخلوق انسانوں میں نہیں ہے. یہ سب سے افضل مخلوق ہے نبیوں کے بعد، جسے صحابی کہا. منقبتوں کی انتہا ہو گئی، منقبتوں کا عروج ہے، منقبتوں کی معراج ہے صحابی کہنا. کوئی صحابی. عمرو ابن عاص کے بیٹے کہتے ہیں ابا، آپ کے ہوش و حواس سلامت ہے، آپ مجھے بتائیں نا ابا، آپ کو موت کے وقت کیسا لگ رہا ہے. تو حضرت عمرو ابن عاص نے اپنے بیٹے کو بتایا، میرے بیٹے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو میرے سینے پہ رکھ دیا گیا. ابھی ہمیں اس منزل سے گزرنا ہے. بہت عیش کر لیے، بہت پاپ کر لیے، بہت جرائم کر لیے، بہت گناہ کر لیے، بہت بھول کر اللہ کو اپنی زندگی گزار لی. موبائل فونوں کے اندر بہت گانے بھر لیے، غزلیں بھر لیا، بہت عیش کیے. آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. موت کی تکلیف بتا رہا ہوں، قرآن کے فضائل میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہید مجھے باندھنا پڑ رہی ہے تاکہ سمجھ میں قرآن کیا ہے. عمرو ابن عاص اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا، مجھے جو موت آ رہی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین اور آسمان کو میرے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے، اور میں اس وقت جو سانس لے رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ ناک سے نہیں بلکہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں، سوئی کے ناکے سے. ہاں ہاں، موت کے وقت کون سی آکسیجن اور کیسی آکسیجن، یہ موت کا حال ہے. عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں سوئی کے ناکے سے بیٹا گویا کہ سانس لے رہا ہوں، اور موت کی تکلیف ایسے ہے جیسے کسی کے پیٹ میں کانٹے کا درخت تو اگا دیا جائے اور اس کے ڈنٹھل کو نیچے سے کھینچا جائے تو اس کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی. یہ ہے موت کی تکلیف. اب آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ زندگی کی تکلیف زیادہ ہے یا موت کی تکلیف. آپ یہی کہیں گے، سب یہی کہیں گے کہ موت کی تکلیف زیادہ ہے. دوسری بات، زندگی میں اگر کوئی تکلیف پیش آئے سب مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر میں گرنے لگوں، یہاں کھڑا گرنے لگوں، کتنے ہاتھ ہوں گے جو مجھے سہارا دیں گے کیونکہ گرتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک، کسی کا کاروبار لٹ جائے، کتنے لوگ ہوں گے جو مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. کوئی بائک چلاتے ہوئے گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کتنے لوگ مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. زندگی کی کوئی تکلیف ہو ہر بندہ مدد کر سکتا ہے، لیکن موت کی تکلیف میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. بہویں کھڑی ہیں، بیٹے کھڑے ہیں، بھائی کھڑے ہیں، ڈاکٹر کھڑے ہیں، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ مرنے والے کی آنکھیں پھٹی ہے، گرگرے لے کر کے پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کی طاقت چھین لی گئی ہے، اس کے پیروں کی طاقت چھین لی گئی ہے، اس میں بات کرنے کی طاقت چھین لی گئی ہے. اس کی تکلیف وہی جانتا ہے، نہ کسی کو تکلیف معلوم ہے نہ کوئی اس کی مدد. اب سنو قرآن کی شان اور قرآن کا بیان. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سچے نبی نے فرمایا، اے لوگوں میں بتا، اگر 2 رکعت ہے تو کم سے کم 2 مرتبہ، 4 رکعت ہے تو 4 مرتبہ. فجر میں 2 بار پڑھی گئی سورہ فاتحہ، ظہر میں 4 بار پڑھی گئی. یہ صرف فرض نماز ہے، ابھی نفل سنتوں کو میں نہیں جوڑ رہا ہوں. جو بہت سست لوگ ہیں میری طرح تو وہ صرف فرض جوڑ لیں. فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3. کتنے ہو گئے جی؟ 13 ہو گئے. عشاء کی 4، کتنے ہو گئے؟ 17 رکعتیں ایک دن میں آپ نے پڑھی، 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی. 10 کروڑ لوگ نے ایک دن میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی. کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھی؟ 17 مرتبہ ایک مسلمان پڑھ رہا ہے نمازی، اور کم سے کم سمجھ لیجئے کہ 10 کروڑ نمازی ہے پوری دنیا میں. تو یعنی کم سے کم جو ہے ایک وقت کے اندر کروڑوں مرتبہ، ایک پورے دن میں کروڑوں مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی، کروڑوں مرتبہ. اس کا حساب ہی نہیں ہے. سورہ فاتحہ سے زیادہ کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی، سورہ فاتحہ سے زیادہ کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی. یہ سورہ فاتحہ ہے. پھر اس سورہ فاتحہ کا حال یہ ہے، اگر کوئی غمگین پڑھے اس کا غم دور ہو، اس کی ضمانت رسول اللہ نے دی ہے. کوئی بیمار پڑھے اس کی شفا کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے. اگر پانی پہ دم کر کے کسی کو پلا دو اللہ اسے شفا عطا فرمائے.
کوئی ظالم حکمراں سامنے ہو اپنی بات نہیں مانتا، اس کا چہرہ دیکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے مسخر کر دے گا، ڈھیر کر دے گا۔ اس سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس کو سورۃ الدعا کہتے ہیں، اس کو سورۃ الشفا کہتے ہیں، اس کو سبع مثانی کہتے ہیں، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ توریت، انجیل، زبور اور جتنے صحیفے مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائے تھے، وہ سارے صحیفوں، ساری کتابوں کو سمیٹ کر ایک قرآن میں جمع کر دیا اللہ نے، اور پورے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر کے ایک سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرما دیا۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے، ام الکتاب یعنی یہ کتاب کی ہے، یہ کتاب کی اصل ہے، یہ کتاب کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی کتاب کی شروعات ہے۔ جس وقت تو سورہ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان چیخ چیخ کر کے رویا اور اس نے کہا امت محمدیہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی۔ پورا قرآن نازل ہوا، شیطان اس وقت نہیں رویا۔ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان رویا چیخ چیخ کر، اور اس نے کہا اگر اللہ امت محمدیہ کو ہلاک کرنا چاہتا تو ان کو سورہ فاتحہ کبھی عطا نہ فرماتا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ یہ ہے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کی بات، قرآن کی بات آ گئی تو سورہ فاتحہ کی بات۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے پر کتنا ثواب مل سکتا ہے انسان؟ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ کتنا ثواب مل سکتا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سرکار غریب نواز کی یہ محفل ہے، ان کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے پہ ثواب کتنا ملے، آپ کے دماغ کے تالے کھل جائیں۔ میں صرف نقل کر رہا ہوں، اس ملفوظ کو بیان کر رہا ہوں ان کے ملفوظات سے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ پہلی بات تو یہ، صحابہ کرام کسی کو سانپ کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے، بچھو کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے۔ ہم کو کوئی منتر جنتر یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ، سرکار فرید ملت والدین ہمارے بابا سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اور وہ عورت آئی، آنے کے بعد کہنے لگی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے اور ابھی تک انتظام نہیں ہوا، تو کچھ انتظام کر دیجیے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی، ادھر وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کر دیا اور کہا کہ مٹھی بن کر اور گھر جا کے کھولنا۔ اس نے جیسی گھر جا کے کھولا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا تھا۔ آج کل کے چھوکرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جس دن فرید سامنے آئے گا اس دن سب ہو سکتا ہے۔ آج تمہارے درمیان فرید نہیں ہے نا، اس لیے تم کو یہ اچھمبا لگ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو یہ کہہ دوں کہ بن موسم کے پھل تمہارے حجرے میں آئیں گے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم مریم نہیں ہے۔ جس دن تم مریم بن جائے تیرے حجرے میں بن موسم کے پھل آ جائیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن نے کہا کہ حضرت مریم کے حجرے میں بن موسم کے پھل موجود تھے۔ میں اگر کہہ دوں کہ جب تو سوئے گا تو کتا تیری رکھوالی کرے گا، اور اگر تو 300 سال تک بھی سوتا رہا تو کتا تیری رکھوالی کرے گا، مذاق اڑائیں گے، کیا بیوقوفی کی باتیں۔ میں نے کہا تو اصحاب کہف نہیں ہے، اگر تو اصحاب کہف بن جائے تو کتا تیرے دروازے پر 309 سال تک کے بیٹھ سکتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتا ہے، ہو سب سکتا ہے، اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہو سب سکتا ہے، کیوں؟ آگ گلزار بن سکتی ہے، اس کے لیے ابراہیم چاہیے۔ دریا میں راستہ بن سکتا ہے، اس کے لیے موسیٰ چاہیے۔ لکڑی اژدہا بن سکتی ہے، اس کے لیے دستے موسیٰ چاہیے۔ اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھو تو اندھوں کو آنکھ مل جاتی، اس کے لیے دستے عیسیٰ چاہیے۔ ٹھوکر لگا کے کم بھی اللہ کہو تو مردہ زندہ ہو جائے گا، اس کے لیے مسیح حضرت عیسیٰ چاہیے۔ بات یہ ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن ذریعہ جس کو بنایا جاتا ہے وہ مردود لوگ نہیں ہوتے بلکہ محبوب لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو ہماری بات اس لیے ہضم نہیں ہوتی کہ تم لوگ مردود لوگوں کے دور میں جی رہے ہو، الا ماشاءاللہ۔ اب محبوب لوگ بہت کم بچے ہیں۔ بھائی وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے؟ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا اس کی تو 40 دن تک عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ جس کی عبادت مردود ہو وہ کتنا بڑا مردود ہوگا؟ غور کیجئے جملے پر، جس کی عبادت قدرت مردود کر دے وہ کتنا بڑا مردود ہوگا، اور مردود ہونے کے لیے ایک ہی لقمہ کافی ہے،
انسان کو مردود بنانے کے لیے ایک ہی حرام کا لقمہ کافی ہے کہ وہ مردود، جب اس کی عبادت مردود ہو رہی ہے تو وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لقمہ کھایا حرام کا، اب بتاؤ کیا کھا رہے ہو؟ سود کے پیسے لیتے ہو، سود دیتے ہو، چوری کر کے کھاتے ہیں لوگ، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، رشوت لینا رشوت دینا تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی، نشہ بیچتے ہیں، نشہ خریدتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ بتائیے نا، مردود لوگوں کی جس کی عبادت مردود ہے وہ محبوب کیسے ہو سکتی؟ صرف محبوب بن کر دیکھ سورہ فاتحہ کی تاثیر کیا ہے۔ جس زبان پر گالی ہوگی وہ زبان محبوب کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو گالی دی مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا موت کے وقت۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، کتنی گندی گندی گالیاں عورتیں اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے۔ وہ گالیاں دے کے مائک پہ دکھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمارا شہر کدھر جا رہا ہے، ہمارے محلے کدھر جا رہے ہیں۔ گالی سیکھنے کے لیے ہمارے بچوں کو گندگی کے اڈوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ اتنی گندی گالی دیتا ہے کہ اگر ہاتھ میں شریف آدمی کے ہاتھ میں لقمہ ہو تو منہ میں نہ جا سکے۔ اللہ جانتا ہے، میں سچی سچی بات کروں آپ کے سامنے، ایک مرتبہ میں رستے سے جا رہا تھا کسی محلے سے، محلے کا نام نہیں لوں گا، کسی بچے نے اتنی گندی گالی دی، اتنی گندی گالی دی، میں دعوت میں جا رہا تھا، میں کھانا نہیں کھا سکا، مجھے بڑا صدمہ ہوا، اور میں نے کئی برسوں کے بعد گالی سنی تھی تو میرا بدن لرز گیا۔ ایسی گندی گالی، کسی کو کتا بلہ کہہ دو نا، یہ گالی ہے اسلام میں، یعنی کسی انسان کو کتا بلہ کہہ دیا یہ گالی ہے۔ ایسی گالی دینے والے کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو ماں بہن تولتے ان کی زبان پہ کلمہ کب آئے گا؟ میں تو نمازیوں کو بھی گالی دیتے دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، حاجیوں کو بھی گالی دیتے دیکھ رہا ہوں، دینداروں کو بھی گالی دیتے ہو۔ گالی دیتے کیوں ہو؟ اسلام میں گالی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ایک صحابی کو گالی دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب گالی کیا تھی بھائی؟ میں وہ گالی آپ کے سامنے بیان کروں، آپ کو حیرت ہوگی کیا گالی تھی۔ ایک صاحب نے ایک صحابی کو کہا، او ختنہ کرنے والی کے بیٹے، غور کیجیے، یہ گالی ہے، اسلام میں گالی ہے نا، لیکن عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے کہا تھا میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ گالی ہے، لیکن گالی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کی عظمت سے گرا کر کے کہنا یہ گالی ہے۔ جیسے انسان کو بندر کا تو گالی ہو گئی، انسان کو کتا کا تو گالی ہو گئی، انسان کو سور کا تو گالی ہو گئی، لیکن اگر سور کو سور کا تو گالی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب منصب سے کسی کو ہٹا دیا تو یہ گالی، اس معنی میں کہہ رہا ہوں، میری بات یاد رکھنا۔ اوکے، ایک صاحب نے بزرگ نے ایک صاحب کو گالی دی، اس اعتبار سے ان کا منصب وہ نہیں، ظاہر سی بات ہے، منصب صحابیت پھر منصب صحابیت ہے، ولایت اور قطبیت سب نیچے رہ جاتی، صحابیت وہ منصب ہے۔ ارے کیا منصب ہے صحابیت کا؟ منصب کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے اصحاب کا۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کو ایک نظر دیکھا وہ صحابی ہو، اور آقا نے فرمایا ان پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور ان میں اتنا اثر پیدا ہو گیا کہ اب ان کو بھی جو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اس پر بھی جہنم حرام ہو۔ یعنی صحابہ کی زیارت بھی جہنم سے بچانے والی ہے۔ یہ صحابہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہائے ہائے۔ اور ایک بات یہاں یاد آ گئی، اور حضرت عارف رومی کہتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء، عارف رومی کہتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ ولی کی صحبت میں جو بیٹھ گیا اس کو 100 سال کی طاعت بیریا سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ بھائیو، جو ولی کے ساتھ ایک سیکنڈ بیٹھ جائے 100 سال کی عبادت نہیں، اطاعت بیریا جو 100 سال کی ہے اس سے زیادہ اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ ارے ولی کیا ہے؟ نبی کی نالین پر جو مٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے برابر بھی اولیاء اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ جب ولی کے ساتھ بیٹھنے والے کا یہ مقام ہے بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، تب اس صدیق اکبر کا مقام میں کیسے بیان کروں جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور صرف بیٹھا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ ارے ولی کے ساتھ جو بیٹھ جائے اس کا یہ مرتبہ ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ قیامت تک لیٹ جائے اس کا مرتبہ کون بیان کرے؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایک بزرگ نے کہہ دیا، او ختنہ کرنے والی کے بیٹے، انہوں نے حضور سے شکایت کر دی۔ آقا نے جواب کیا تھی، جاہلیت کے دور کی عادتیں تم میں اب بھی موجود ہے، یعنی گالی دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے،
کیونکہ جاہلیت کے دور سے مراد ان پڑھ نہیں لیا جاتا، جاہلیت کے دور سے مراد عالم کفر لیا جاتا ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ دور جاہلیت یعنی کفر کے زمانے میں جو لوگ گندے کام کرتے تھے وہ ابھی بھی تم لوگوں کے اندر باقی ہے۔ گالی دینا، یہ گالی دینا مومن کی شان، مومن گالی نہیں دیتا، مومن کی شان ہی نہیں۔ اور جو گالی دے مومن ہو کر، اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ مرتے وقت جاری نہیں ہوتا، اپنا نقصان ہے۔ بچوں کو گالی مت دو، سدھرو، سورو، تقریریں سنتے ہو بدلتے نہیں، بھیڑ اکٹھا کرتے ہو تبدیل نہیں ہوتے ہو، بدلو، کیونکہ قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، اور مرتے وقت جس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا اس سے بڑھ کر کے بدنصیب کون ہوگا؟